تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ میرے عزیزو، میں دو چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا۔ ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر ایک 2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہو، ضروری نہیں ہے۔ آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے۔ وہ ظہر سے لے کر عصر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا، وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا، تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو۔ تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا۔ ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں۔ آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج، وہ موبائل ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا، اسی موبائل سے ہی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا۔ موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا۔ موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی۔ شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا، زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا۔ کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا، اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے، اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی، موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی۔ چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئی۔ چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر، فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی۔ اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی، جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا۔ اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے اس کو، 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے، گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، منی آرڈر، خط، پوسٹ کارڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی، موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے موبائل۔ پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے کال کرنا۔ موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا، لیکن میرے عزیزو ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو، آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گیمز آ گئے، سب آ گئے، لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے، اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو، کال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے،
گیم کھیل رہے ہو تم اندر، چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا، آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی، انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی، لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام۔ تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو، لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، گھنٹی بج جائے گی۔ میرے عزیزو، اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے، انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے۔ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو، آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے، آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے، تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر، بہت ترقی کر چکے ہو، لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے۔ آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ مشین ہے، ایک آلہ ہے، اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا۔ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی۔ تم تو انسان ہو۔ ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ کرونا وائرس پھیلا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں شہید کربلا سے چاہیے۔
حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے. چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے. ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں. قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو. سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو، تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے ہی حضور تک پہنچتا ہے. اور جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں، ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. سب سنیوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں. علی اس کا. بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا؟ دروازے سے جائے گا. ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں. اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا. حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا. نبی کے پاس 1 بار آئے میرے پاس 2 بار آئے. کچھ لوگ جا کر شکایت کیے علی تو ایسا کہہ رہے اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کی فضیلت ہو گئی. حضور نے بلایا علی تم نے ایسا کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، آپ کے فرمان ہی کے مطابق. آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں علم کا، میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا. آئے گا دروازے سے، جائے گا دروازے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا. جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا، دروازے سے باہر چلا جائے گا. ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے. سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا. یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں. 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو. آج میں دعوت دیتا ہوں کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے.